سب سے پہلا مذہب انسانیت کا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے یہ رائٹ ہے، بہت اچھا کیا انہوں نے مارا، میں بھی ہوتا تو میں بھی اس طرح فیر مارتا۔ انسانیت کے ناطے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کل کا واقعہ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مذہب بھی ہمارا اسلام جو ہے وہ قطعاً یہ نہیں سکھاتا۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے وہ اپنی عدالتوں سے رجوع کرے۔ جان اور مال کی حفاظت کرنا پاکستان کا فرض ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ریپبلک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احسن اکبر۔ جی ہاں ناظرین، گزشتہ روز سیالکوٹ میں وزیر آباد روڈ پر ایک سانحہ پیش آیا جس میں ایک فیکٹری کے جی ایم کو، جو کہ سری لنکا کا رہائشی تھا، اس کو توہین رسالت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے، اور جب اس کی حقیقت معلوم ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی اور وجوہات تھی، ذاتی رنجش کی وجہ سے انہوں نے اس کو توہین رسالت کا نام دے کر یا کچھ اور مذہبی رنگ دے کر ایک انسان کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح کل بھی ایسا ہی واقعہ رونما ہوا جس میں لوگوں نے شور مچایا کہ یار اس نے توہین رسالت کی ہے، تو اس سب لوگ ایک یکجا ہو کر انہوں نے اس پر تشدد کیا اور باغ میں آگ لگا کے مار دیا گیا۔ اس سلسلے میں آج ہم عوام کے درمیان موجود ہیں اور عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا جو کیا ہے کل سیالکوٹ کے عوام نے، ہماری عوام نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، یا ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ کیا اس کے لیے ہماری عدالتیں موجود نہیں ہیں، ہماری ریاست موجود نہیں ہے، قانون موجود نہیں ہے جو اس کی سزا دیتا؟ لوگوں نے جو بذات خود اس کی سزا تجویز کی، کیا یہ ٹھیک کیا ہے؟ آج چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ حبیب اللہ۔ تو بھائی جان مجھے بتائیے گا کہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے سیالکوٹ میں، جو اسلام کے نام پہ اس نے ایک جی ایم کو قتل کر دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اسے جلا دیا گیا۔ میں اس پہ رائٹ پہ ہوں کیونکہ ہمارے نبی ہیں تو ہم اپنے نبی کی گستاخی پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو باہر کے ملکوں میں وہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ حکومت ان کے لیے کیوں نہیں قدم اٹھاتی؟ جبکہ ان کے جو باہر کے ملک کے جو سری لنکن بھائی تھے ان پہ ظلم ہوا ہے، انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے۔ جو ہمارے کشمیر بھائی ہیں ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان پہ قدم نہیں اٹھا رہے۔ یہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ عوام ان سے پوچھے۔ ہم تو یہی کہیں گے یہ رائٹ ہے، بہت اچھا کیا انہوں نے مارا، میں بھی ہوتا تو میں بھی اس طرح فیر مارتا۔ ہم بالکل یہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت۔ کل جو واقعہ پیش آیا سیالکوٹ میں، کیا یہ اچھا اقدام تھا یا غلط تھا؟ نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کو اسلام میں ایسے قوانین تو نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی سنیں اس کے لیے پورے پروف چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ جس بندے نے گستاخی کی ہے اس کے پاس آپ کے پورے شواہد ہونے چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، اس کے بعد پھر اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، جو سامنے آئے گستاخ رسول کو اس کو سر قلم دے۔ میں خود مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ ہوں، میں خود جامعہ اشرفیہ لاہور سے میں پڑھ کے فارغ ہو چکا ہوں، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، یہاں کا قانون ہی ایسا ہی ہے، نہ انصاف کسی کو دیا نہیں جاتا ہے۔ اور کل کا واقعہ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، تو میں مزید تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بس ایک شعر کہوں گا۔ وہ کیا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب اکثر پڑھتے تھے نا، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی اپنے چراغ سے۔ تو اس سے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سیالکوٹ میں جو کل واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھاجن سب سے پہلے تو یہ ہماری نبی آپ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا، ہم ویسے بھی اسے جان سے مار دیں گے، ٹھیک ہے؟ نبی کی شان میں ہماری جان بھی قربان ہے۔ جو کل سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے تو یہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ ہمارے نبی جو ہے نا، ان کے شان بہت اونچی ہے اور نبی کے غلام ہے، ٹھیک ہے؟ ہم امت نبی کی امت میں سے ہیں، تو بھاجن انہوں نے بہت زیادہ غلط کیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو ادھر کے حکمران ہیں، جو ادھر کے جو نبی کو ماننے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو جان سے مار دیں۔ جی، سیالکوٹ میں جو کل واقعہ پیش آیا ہے، جو رسالت کے نام پہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، واقعہ تو قطعاً اسلام کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اسلام تو ہر مذہب کو کہتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ کرو، عزت کرو، اور یہ واقعہ جو ہے یقیناً قابل مذمت ہے، اور اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا، آفٹر آل وی آر آل ہیومن بینگس، اور ہیومینٹی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور مذہب بھی ہمارا اسلام جو ہے وہ قطعاً یہ نہیں سکھاتا، اس میں بردباری سکھاتا ہے، اس میں تحمل، برداشت اور ایک دوسرے کو برداشت کی وہ دعوت دیتا ہے۔ اچھا، جو کل سری لنکا میں واقعہ ہوا، سری لنکا کے بندے کو یہاں پہ جلایا گیا ہے، وہ بالکل غلط ہوا ہے، اور اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا پاکستانی بندہ کو باہر جلاتا ہے تو ہم اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں اور لوگوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب کسی کا آپ جلائیں گے تو وہ بھی آپ کے خلاف ایسے ہی ریئیکشن آئے گا، اس سے ہمارے ملک کی بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں
عدم برداشت رکھنی چاہیے، اور کوئی بھی ہے اگر کوئی توہین رسالت کا قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اگر کسی کو مسئلہ ہے وہ اپنی عدالتوں سے رجوع کرے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوتے ہیں. تو اس طرح اپنے ملک کی بدنامی نہ کرائیں. The incident that occurred yesterday was really wrong, and as a Muslim we feel that that should not have happened. ہمارے ریلیجن اور اس میں بالکل بھی ایسی چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. انسانیت کے ناطے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ کسی کی جان اور مال کی حفاظت کرنا پاکستان کا فرض ہے. اگر کوئی بھی کسی ملک سے بھی آتا ہے تو پاکستانیوں کو چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو تحفظ دیں. اور پھر یہ توہین رسالت لگا کے کسی کو مار دینا، اس کی جان لینا اور پھر بعد میں اس کو جلا دینا، یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور پھر یہ اسلام کے جو مذہب ہے قرآن کے عین خلاف ہے. وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے. وہ تو دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی، غیر مسلم کو بھی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرو. اور یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اور تعلیم ہے، یہ بالکل غلط ہوا ہے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. انسانیت کے بھی خلاف ہے یہ بات. انسان ہوتے ہوئے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھیں، سب سے پہلا مذہب انسانیت کا ہے. تو ہم انسانیت کو دیکھتے ہوئے ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو پھر تو ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں. جب کسی کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو توحید رسالت لگا کر اس کو مارنا، اس کو جلانا، یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے اور پاکستان کے بھی خلاف ہے. جی تو ناظرین، آپ نے عوام کی رائے جانی، تو کیا یہی انصاف ہے اور کیا ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی انسان کو بے دردی سے مارا جائے اور اس کے بعد اس کو زندہ جلا دیا جائے؟ اگر اس شخص نے توہین رسالت کی تھی تو اس کے لیے ہماری ریاست، ہمارا قانون موجود تھا. ریاست کو چاہیے تھا کہ اس پہ کیس کرتی. اس پہ ہمارے قانون میں، ہمارے لاء میں کئی اور دفعات ہیں، اس دفعات کے تحت اس پہ کیس چلایا جا سکتا تھا. توہین رسالت کے لیے ہی یہی دفعات بنی ہے. تو لیکن جو بھی ہوا یہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے. باقی جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.